شاہ صاحب پلیز. شکریہ جناب اسپیکر. فاضل ممبر نے کچھ نکتے اٹھائے ہیں اور میں نہایت ادب سے ان کا جواب دینا چاہوں گا. کچھ ممبران نے رولز کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان رولز کی گنجائش نہیں ہے اور آپ جو کارروائی بڑھا رہے ہیں وہ رولز کی نفی کرتے بڑھا رہے ہیں. ہمارے منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز، منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز نے ایک بڑا مفصل اس کا جواب دے دیا کہ رولز میں گنجائش ہے. ان رولز کا انہوں نے حوالہ دیا اور اس حوالے کے بعد انہوں نے گزارش کی کہ جو کارروائی کر رہے ہیں اس کی وجوہات بتائیں کہ ہم کیوں اس طرح کر رہے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ اس وقت جو قوانین لے کر آئے ہیں ان پر لیجسلیشن ہو جائے. اس لیے ہو جائے کیونکہ ایک بجٹ کا اجلاس، کل بجٹ ہے، اجلاس ہونا ہے تو ایک تاخیر ہو جائے گی اور اس میں بہت سے ایسے قوانین ہیں جس سے کہ ڈائریکٹ عوام کو ریلیف پہنچانا مقصود ہے. اب آپ اس میں یقیناً عوامی جماعتیں ہیں اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئے ہیں اور اگر عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم گنجائش پیدا کرنا چاہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اس میں رخنہ اندازی نہیں کریں گے اور فراخ دلی سے آگے بڑھیں گے. دوسری بات، فاضل ممبر نے کہا کہ بل کو ڈیبیٹ ہونا چاہیے. بجا طور پہ کہا یقیناً ہونا چاہیے. اب بل کی ڈیبیٹ کی دو گنجائشیں ہمارے پاس ہیں. ایک، بل جب مرتب ہوتا ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو پیش کیا جاتا ہے، ہاؤس میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، ہاؤس میں انٹروڈیوس کرنے کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیا جاتا ہے اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں ان کی جماعت کی نمائندگی موجود ہے، اپوزیشن کی جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے. اب تصور یہ کیا جاتا ہے یا تصور یہ ہونا چاہیے کہ جو ممبر اسٹینڈنگ کمیٹی میں چاہے پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے یا جے یو آئی سے تعلق ہے، وہ اپنی جماعت کا جو پالیسی نقطہ نظر ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں لائے گا، رکھے گا، اپنا موقف پیش کرے گا اور اپنی رائے ریکارڈ کرائے گا. اگر اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کی رائے کیری نہیں ہوتی تو وہ اپنا ڈسینٹنگ نوٹ دے گا. لیکن اکثریت سے اگر اسٹینڈنگ کمیٹی اس کو ریفر کرتی ہے ہاؤس میں تو وہ آ سکتا ہے. پھر ہاؤس میں ممبران کو آپ فرما رہے ہیں کہ ڈیبیٹ کا موقع ملنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے. تو پھر قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جب بل ہاؤس میں آتا ہے اور فاضل ممبر کسی کو اگر اس پہ اعتراض ہے وہ ترامیم پیش کر سکتا ہے. ترامیم کو آپ ہاؤس کے سامنے رکھتے ہیں، ممبر کو موقع ملتا ہے، جس کو جو معترض ہوتا ہے اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس امینڈمنٹ پر اپنی رائے کا اظہار کرے. اور پھر جمہوریت کیا کہتی ہے؟ جمہوریت کہتی ہے پھر اکثریت کی بات کو فوقیت دی جاتی ہے. اور آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور اگر جمہوریت میں اکثریت کی بات کو فوقیت نہ دی جائے تو یہ جمہوریت کی نفی ہوگی. تو جناب والا میں اب اس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو فاضل ممبر نے دو نکتے اور کہے. آپ نے کہا، آپ نے فرمایا، ہم نے آپ کے لیڈر کی بات بڑے احترام سے سنی ہے. آپ بھی سنیے تالپور صاحب، آپ بھی سنیے. عرض یہ ہے، آپ نے کہا اور درست کہا. I once again agree with the honorable member when he says کہ موقع ملنا چاہیے، اس پہ ہمیں ڈیلیبریٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے. بائی آل مینس آپ نے الیکٹورل ریفارمز کا حوالہ دیا. obviously ان کی امپلیکیشنز ہیں، فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں. تبھی تو ہم نے کہا تھا، تبھی تو آپ نے کہا تھا کہ الیکٹورل ریفارمز پر آپ بائیکاٹ مت کیجئے، الیکٹورل ریفارمز پہ آئیے، بیٹھیے. ہم نے آپ کو دعوت دی، بارہا دعوت دی، آپ آنے کو تیار نہیں ہیں. جب ہم دعوت دیتے ہیں آپ آنے کو تیار نہیں ہیں. جب ہم بحث میں کرنے کا اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتے ہیں آپ اپنا نقطہ نظر ریکارڈ نہیں کراتے. جب ہم اسمبلی میں آتے ہیں آپ بات کرنے کی گنجائش نہیں کرتے. جب ہم اکثریت پوری کرتے ہیں آپ واک آؤٹ کر جاتے ہیں، فلی بسٹنگ کرتے ہیں. یہ جمہوریت کی روح کی نفی کر رہے ہیں آپ. ایسا نہیں ہوتا جناب والا. میں ٹھہریے صبریے. اب جناب والا آپ نے بات کی کہ یار ٹھہرو یار، اپنی کرسی پہ بیٹھے، گھبرائے نا. اب جناب والا آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ، آئیے اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے and we will respect your point of view, but what we are doing is not unhoning. الیکٹرونک ووٹنگ آپ کے پڑوس میں
हिंदुस्तान में कई सालों से राइज है, अमेरिका में राइज है, कई ममालिक में राइज है। क्या वहां जमहूरियत नहीं है? क्या वहां जमहूरी अख्तार नहीं है? क्या वहां उनके इलेक्शंस दुनिया तस्लीम नहीं करती? करती है। अगर वहां करती है तो यहाँ मुजाहिका क्या है? यहाँ मुजाहिका क्या है? फिर आप कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी, जनाबे वाला मैं सद एहतराम कहूंगा, ओवरसीज पाकिस्तानी को पर मुझे और ट्रेजरी बेंचेस को फख्र है जो पाकिस्तान के लिए वो तफसील करते हैं। एक तबका है जो इस मुल्क को लूट के पैसा बाहर भेजता है, और वो एक तबका है जो कमा के पैसा पाकिस्तान भेजता है। अगर उनको हम वोटिंग राइट देते हैं, अगर उनको हम हक देते हैं कि पाकिस्तान की कानून साजी में पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको हम स्टेक होल्डर बनाना चाहते हैं, आज उनकी कैफियत ये है कि वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा आपको पैसे तरसील कर रहे हैं। तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी के हकूक को आप कहते हैं आप अलंबरदार हैं, और आप ओवरसीज पाकिस्तानी के गले को दबाना चाहते हैं, उनका हक उनसे सलब करना चाहते हैं। वो खुददार पाकिस्तानी हैं, वो पल पल की खबर रखते हैं। और आज के ज़माने में कौन बेखबर रह सकता है इस इंटरनेट के ज़माने में? देखिए साहब, अभी से ओए ओए हो गई है, ये परेशानी की अलामत है, ये फ्रस्ट्रेशन की अलामत है, ये नाकामी की पहली निशानी है जो होने वाली है। जनाब वाला, इसलिए मैं अर्ज करता चलूं कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी गंवा रहे ना। तारीख रकम हो रही है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका हक दे रहे हैं, और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक का कत्ल कर रहे हैं। ये कातिल है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी के हकूक के कातिल हैं। जनाब वाला, आगे चलिए। आखिरी बात करता हूं, और फिर जरूर बात कीजिए। फिर आप कहते हैं यादेव, हाय 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 हाय, यादेव, हाय हाय हाय, दिल की गल कीजिए। पहली बात तो यह है, यादेव की कहानी यहां तक बिगाड़ी हमने नहीं, तुमने बिगाड़ी। हम तो पाकिस्तान की वकार और इज्जत, जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान को घसीटना चाहता है, वो आईसीजे के सामने जाना चाहता है और कहना चाहता है कि पाकिस्तान ने आईसीजे की सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं किया। और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो काउंसिल एक्सेस की वो बात करते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं, हम उनको राइट देना चाहते हैं। मैं हैरान हूं कि आज मुझे अपोजिशन बेंचेस से हिंदुस्तान की बोलियां सुनाई दे रही है, पाकिस्तान की बोली सुनाई नहीं दे रही। ये आज हिंदुस्तान की बोली बोल रहे हैं, पाकिस्तान की बोली नहीं बोल रहे। तो जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये हाय बेटा जनाब स्पीकर, मैं आज करूंगा, इन्होंने नहीं मानना। सुन लो, गवाह बना के कह रहा हूं, इन्होंने नहीं मानना। थैंक यू